میں نے اس آپریٹ کے بارے میں ساری انفارمیشن لے لی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے کریک کو بھرنا ہوتا ہے، اس کے لیے فادر کے بون میرو کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے لندن میں ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس حالت میں اذلان کو باہر نہیں لے جا سکتے۔ حالہ اس کو سن رہی تھی، لیکن یوں ہی ساکن و جامد کھڑی بس اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ دامیر اس جمود کو توڑتا ہوا بات جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں ایک اچھے سرجن کو پاکستان بلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالہ اب بھی یوں ہی کھڑی تھی۔ حالہ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، تھکا ہوا لہجہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، تھوڑا سا سو جاؤ، پوری رات جاگتی رہی ہو۔ آپ بھی تو جاگ رہے ہیں، پریشان مت ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اس چوٹ پر کوما کی حالت ٹیمپریری ہوتی ہے۔ اسپائنل کارڈ کا کنیکشن مائنڈ سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے، آپریٹ کے بعد اسے ہوش آ جائے گا انشاءاللہ۔ حالہ نے چہرے کا رخ موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تفکر، اضطراب، خوف، کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، اور وہ اس کو اس پل امید دلا رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی۔ دامین نے اسے کندھوں سے تھام کر قریب کیا اور باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے کشادہ سینے پر سر رکھے ہچکیوں میں رونے لگی۔ میرے بیٹے نے ان لمحوں کا بہت انتظار کیا تھا، بہت زیادہ۔ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا، بہت خوش تھا، بہت خوش۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بے حد ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ حالہ، ایسی باتیں مت کرو، کسی حال میں بھی اللہ سے شکوہ مت کرو۔ اذلان ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ کبھی اس کی کمر کو سہلا رہا تھا اور کبھی بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سر پر بوسہ دے رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اندھیرے کو چیرتی ہوئی کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اٹھو چلو، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ تیز ترار آواز نے ہیبت ناک سکوت کو توڑا تو رانیہ نے ایک جھٹکے سے گھٹنوں میں دیا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ صبح کا اجالا سوزش زدہ آنکھوں میں مرچوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے بھویں سکیڑے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ سلاخوں کے پیچھے یہ رات اس کی زندگی کی بدترین اور بھیانک رات تھی۔ میلی دیواروں والے اس بدبودار کمرے میں وہ ایک بینچ پر سمٹ کر بیٹھی رہی تھی۔ پوری رات انتظار میں گزر گئی تھی۔ انفال بیگم اور شہیر بہت دیر تک کوشش کرتے رہے، لیکن ضمانت نہیں ہو سکی تھی، اور اب صبح کا اجالا پھیلتے ہی ضمانت کی خبر نے جیسے اس کے مریل وجود میں جان ڈال دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ قیمتی کاٹن کے کرتا شلوار آلودہ ہو چکا تھا۔ سر پر چھوٹے سے اسکارف کے نیچے بال بے ترتیب تھے۔ کاجل پھیلا ہوا تھا، لپسٹک اتر چکی تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ وہ لیڈی پولیس اہلکار کے ساتھ باہر آئی تو سامنے شہیر کو بیٹھا دیکھ کر قدموں کی رفتار سست ہوتے ہوئے رک گئی۔ وہ سر ہلا ہلا کر پولیس انسپکٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ لیڈی پولیس اہلکار نے اس سے کچھ کاغذات پر دستخط لیے اور پھر شہیر اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ رانیہ نے نگاہیں چرائیں۔ چلو، وہ آہستہ آواز میں کہتا آگے چل پڑا۔ رانیہ نے سست قدموں سے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ کار میں بیٹھنے کے بعد وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ شہیر خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے روف جانا ہے، اپنے بیٹے کے پاس۔ وہ ایک دم چہرے کا رخ موڑے مخاطب ہوئی۔ شہیر نے نگاہیں سامنے ونڈ اسکرین پر جما رکھی تھیں۔ پاگل مت بنو، بہت مشکل سے ضمانت ہوئی ہے۔ اس بچے کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا ہے۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ رانیہ، کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ وہاں کوئی ایک نہیں تھا، بہت سے لوگ تھے۔ تقریباً سب کا بیان یہی ہے کہ تم اس بچے کو دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود بریک نہیں لگائی۔ شہیر ضبط سے لب بھینچے ہوئے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ نفی میں سہ ہلاتی زور سے چیخی، جھوٹ بولتے ہیں سب۔ اوکے، میں مانتا ہوں سب جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تم اس وقت روف نہیں جا سکتی۔ انکل دلاور ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں پہلے۔ کیا ہوا پاپا کو؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوئی۔ اسے دلاور کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ شہیر نے گہری سانس لی۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں۔ ہم نے انہیں تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تم بھی مت بتانا۔ رانیہ کی آنکھیں تحیر اور غم سے پھیل گئیں۔ کیا یہ سب کسی قیامت سے کم تھا؟ حسد، جلن، غصہ، احساس برتری، کتنا کچھ تھا اس کے سر چڑھ کر سب کچھ کروایا گیا تھا۔
کل رات سے اب تک اتنا کچھ ناقابل یقین ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک لفظ نہیں بول سکی اور سر پوری قوت سے سیٹ کی پشت پر مارا۔ شہیر چپ چاپ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے لیب ٹیسٹ کے سارے کاغذات اس کے سامنے میز پر پھیلائے۔ تعمیر کی بھویں تعجب سے اکٹھی تھیں اور وہ بار بار ایک کے بعد دوسرے کاغذ کو اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ میز کی دوسری جانب ڈاکٹر عدیل ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی اٹکائے بغور تعمیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جتنی حیرت آج صبح اس سے اور اس کے سٹاف کو تھی، اس سے کہیں زیادہ ششدر اس وقت سامنے بیٹھا تعمیر نظر آ رہا تھا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ چند سیکنڈ کی حیرت زدہ لمحوں کے بعد تعمیر نے زیر لب کہا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور پہلو بدلتا ہوا آگے ہوا۔ ایگزیکٹلی، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پہلے ہمیں بھی یہی لگا کہ لیب ٹیسٹ میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اذلان کا ڈی این اے آپ سے میچ ہو گیا اور اس کے اصل فادر سے نہیں ہوا؟ اس لیے ہم نے پھر سے آپ کا اور احمد کا بلڈ لیا، پھر سے مختلف لیب سے ٹیسٹ رزلٹ لیا، لیکن ٹیسٹ رزلٹ سیم تھا۔ پھر میں نے اذلان کی ریئل مدر کے ٹیسٹ بھی کیے، وہ بھی زیرو۔ یعنی یہ بچہ جسے آپ احمد صاحب اور مسز احمد کا بیٹا بتا رہے ہیں، بائیولوجیکلی وہ دونوں ہی بچے کے پیرنٹس نہیں ہیں، اور آپ کا بلڈ جو بائی مسٹیک پہلے ہی لیب میں چلا گیا تھا، اس کا رزلٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ڈاکٹر عدیل نے تعمیر کی پہلی رپورٹ اٹھا کر سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ یعنی ان رپورٹس کے حساب سے بچے کے بائیولوجیکل فادر آپ ہیں۔ یہی وہ کشمکش ہے جس میں ہم پھنسے ہیں۔ ہم صرف آپ کی بات پر یقین کر کے تو احمد صاحب کا بون میرو نہیں لے سکتے نا۔ ہمیں سائنسٹیفکلی پروف بھی چاہیے جو یہ بتا رہا ہے کہ بون میرو میچ نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے اب احمد اور میرب کی رپورٹ سپر کی۔ تعمیر ہومنکوں کی طرح ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے، کونیاں میز پر رکھیں اور تعمیر کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اگر کوئی بون میرو دے سکتا ہے تو وہ آپ ہیں تعمیر صاحب۔ تعمیر جیسے سکتے میں آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا صرف وہ ساکن ہے اور باقی ارد گرد دنیا کا ہر ذرہ گردش میں ہے۔ ڈاکٹر بھی بالکل خاموش بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ڈاکٹر نے کندھے اچکائے۔ اسٹرینج، یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ سمجھ سے باہر ہے سب۔ ڈاکٹر نے بھویں اچکا کر پرسرار لہجے میں کہا تو تعمیر کا جیسے ماتھا ٹھنکا۔ ایک منٹ، آپ نے کہا کہ آپ نے میرب بھابھی کے بھی ٹیسٹ لیے اور وہ بھی بچے کی مدر نہیں؟ تعمیر نے تشویش سے بھویں اکٹھے کی۔ یس، ڈاکٹر نے اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے وثوق سے کہا۔ تعمیر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نے تعجب سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ ڈاکٹر کو کوئی بھی جواب دیے بنا کرسی پیچھے کرتا ہوا مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بنی لمبی راہداری پر تیز تیز چل رہا تھا۔ جسم کا رواں رواں ساکن تھا۔ مسام اوپر اٹھ رہے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی اور پیٹ میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ذہن میں اس کی اپنی آواز گونج رہی تھی۔ اذلان اور اقسم کی نہ صرف ڈیٹ آف برتھ سیم ہے بلکہ ہاسپٹل بھی سیم ہے۔ اقسم بھی اسی ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اب ہسپتال سے باہر نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ آواز کی باز گشت ذہن میں گونجی۔ جی یہ سچ ہے، دونوں ایک ہی ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو، ہماری پہلی ملاقات وہیں ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ تب میں اذلان کی پیدائش کے سلسلے میں ہی ہاسپٹل میں تھی۔ وہ کار میں بیٹھ چکا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے، نگاہیں ونڈ اسکرین پر جمائے، وہ کسی انکشاف سے پردہ اٹھنے پر متحیر نظر آ رہا تھا۔ اذلان کو ہوش نہیں آیا تھا۔ آج صبح سے ہاسپٹل سٹاف میں عجیب سی بے چینی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ڈاکٹر سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ اس کے اور احمد کے پھر سے خون اور بال اور ناخن لیے گئے تھے۔ وہ سب انتہائی تشویش میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر نے جب میرب کے بھی ٹیسٹ لیے تو تعمیر ڈاکٹرز پر برس پڑا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ کل تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپریشن جلدی کرنا ضروری ہے، اور آج اگلا دن بھی گزر گیا تھا اور ٹیسٹوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے اس کے سامنے یہ سب رکھا۔ وہ بھونچکا گیا، ذہن معاف ہو گیا اور بہت سی باتیں اور واقعات گردش کرنے لگے۔ ابھی کچھ دن پہلے میکڈونلڈ میں ہوا وہ واقعہ جب وہ اذلان کا ہاتھ تھامے آرڈرز کاؤنٹر پر کھڑا تھا
اور ساتھ کھڑے اجنبی نے مسکرا کر کہا تھا، آپ کے بیٹے کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے، ہو بہو آپ کی کاپی ہے۔ وہ کار کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ ایک ہی ہسپتال، ایک ہی ڈیٹ آف برتھ، اس کے ذہن میں حالہ کی اور اس کی ٹکر کا منظر گھوم رہا تھا۔ کار روف ولاس کے سامنے جا کر رکی تھی۔ یہ انکشاف اس کی روح تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت اسی ہسپتال کے ریکارڈنگ کمرے میں کھڑا تھا جہاں آج سے 4.5 سال پہلے اذلان اور اقسم ایک ہی دن اور ایک ہی وقت پر پیدا ہوئے تھے۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو اس کمرے کی تھی جہاں بچوں کو نہلانے کے بعد کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ وہ پریشان سا اسکرین پر نظریں جمائے کھڑا اس دن کی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے تھے، کوہنی تک مڑی آستین کے نیچے جھانکتے مضبوط بازوؤں کے بال اور مسام کھڑے تھے۔ حقیقت وہی تھی جو اس نے سوچا تھا۔ اذلان اور اقسم پیدائش کے بعد اس کمرے میں بدل گئے تھے۔ اس کے کندھے ڈھلک گئے، آنکھوں کی سکڑی پتلیاں آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ اذلان اس کا بیٹا تھا، اس کا اپنا خون، اور اقسم جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا، پچھلے 4.5 سالوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا، احمد اور میرب کا بیٹا تھا۔ اللہ نے کس طرح اس کو اس کے اپنے خون سے ملا دیا تھا۔ وہ حیران تھا۔ پورے ہسپتال انتظامیہ میں اس سنسنی خیز اور حیرت انگیز خبر سے کھلبلی مچ گئی۔ اس نے سارے ریکارڈز نکلوا کر ہسپتال انتظامیہ کو خوب سنائی تھی۔ ڈاکٹرز، نرسیں اور انتظامیہ کے لوگ، ہر کوئی شرمندہ تھا۔ سارے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، رک بھی نہیں سکتا تھا۔ اذلان کا آپریشن جلد از جلد ہونا بے حد ضروری تھا اور اسے وہاں پہنچنا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتا وہ ایک انجان بوجھ سے بھاری ہوتے ہوئے قدم اٹھاتا اذلان کے بستر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نالیوں اور مشینوں میں جکڑا ننھا سا وجود اپنے اوپر ہونے والی ہر ستم ظریفی سے انجان تھا۔ اس وقت کمرے میں حالہ اکیلی تھی۔ احمد ابھی کچھ دیر پہلے ہی کھانا لینے کے لیے گھر گیا تھا۔ حالہ مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ دامیر اس کے قریب سے گزرتا اذلان کے بستر کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ نگاہیں اس کے معصوم چہرے پر تھیں اور دل اپنی رفتار سے کہیں زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کھوئی سی کیفیت میں اذلان کے ننھے ہاتھ کو تھام چکا تھا۔ پورے بدن پر جیسے ایک کپ کپی سی طاری ہوئی، آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی، سانس رکنے جیسا احساس تھا۔ چہرہ سرخ ہونے لگا اور پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے تاب ہو کر اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگائے اور چہرہ جھکائے رو دیا۔ گمبھیر سسکیوں کی آواز پر حالہ کے دعا مانگتے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے چونک کر چہرہ موڑا۔ دامیر اذلان کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ دامیر، کیا ہوا اذلان کو؟ خوف کی شدت اس قدر تھی کہ ایک پل کو دل دھڑک نہیں پایا۔ دامیر نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، رنگت اڑی اڑی تھی۔ حالہ، اذلان میرا سگا بیٹا ہے، اذلان میرا خون ہے۔ حالہ نے تعجب سے بھویں اکٹھی کی۔ وہ دامیر کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ اذلان اور اقسم ہسپتال میں بدل گئے تھے۔ اقسم تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، وہ بچہ جسے تم گود لینے والی تھی، اور اذلان میرا بیٹا، میرا اور رانیہ کا بیٹا ہے۔ کیا؟ حالانکہ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ دامیر نے دھیرے سے اذلان کا ہاتھ واپس بیڈ پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حالہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھیں حیرت سے پھٹی پھٹی تھیں۔ دامیر نے شام کو اپنی اور ڈاکٹر کی گفتگو سے لے کر ہسپتال سے ثبوت اکٹھے کرنے تک کی تمام حقیقت اس کی گوش گزار کر دی۔ وہ بھی اسی طرح ششدر تھی جیسے ہر کوئی یہ سن کر تھا۔ تم کل رات اللہ سے شکوہ کر رہی تھی نا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ ہے اس کا جواب، اللہ مجھے میرے بیٹے سے ملوانا چاہتا تھا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھیں گھمائیں اور اذلان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ہو بہو دامیر جیسا لگ رہا تھا۔ یک بستہ اندھیری رات کے بادل چھٹ گئے تھے، ہر سو چمکتی صبح روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا تھا۔ اذلان اور دامیر دونوں ہی بے ہوش تھے۔ نینتارا، حالہ، احمد اور میرب سب ہسپتال میں تھے۔ معجزاتی حقیقت سب پر کھل گئی تھی۔ حیرت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ آنکھیں قدرت کی اس کھیل پر نم ہوئی تھیں۔ معجزوں پر ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔ میرب اور احمد نینتارا کی گود سے
چپکے اقسم کو اشتیاق اور محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو ان کے پاس بھی نہیں پھٹک رہا تھا۔ میرب کو آج احساس ہوا تھا کہ کیوں اذلان اس کے لیے اور وہ اذلان کے لیے وہ سب محسوس نہیں کر پاتے تھے جو ایک ماں اور بچہ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ حالہ سب کے بیچ بیٹھی بے چینی سے لب کچل رہی تھی۔ کبھی کبھار یوں ہی اقسم نینتارا کی گود سے نکل کر آتا اور اس کے ساتھ چپک جاتا، اسے خود میں بھینچ لیتی۔ اب بھی وہ حالہ کی گود میں آیا تو میرب نے ترسی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ حالہ نے اقسم کی انگلی تھامی اور میرب کے پاس لے گئی۔ بیٹا آنٹی سے ملو۔ حالہ نے اقسم کو میرب کے قریب کیا تو میرب نے جھٹ سے اسے سینے سے چپکا لیا۔ مغموم دل کو جیسے راحت مل گئی۔ پہلے ہوش دامیر کو آیا تھا۔ نرس نے آ کر مطلع کیا تو حالہ نے بے چینی سے اٹھتے ہوئے نینتارا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں موند کر اجازت دی۔ حالہ نرس کے تعاقب میں چل پڑی۔ چند سیکنڈ راہداری میں چلنے کے بعد نرس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ حالہ بیتاب سی کمرے میں داخل ہوئی۔ دامیر ہسپتال گاؤن میں ملبوس بستر پر لیٹا تھا۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اذلان ٹھیک ہے نا؟ حالہ کو دیکھتے ہوئے اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ حالہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب رہا۔ دامیر نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لیں۔ حالہ نے قریب بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دامیر نے آنکھیں کھولی تو وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ خاموش نم آنکھیں مشکور تھیں، محبت سے لبریز تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس یسر کی طرح تھے جس کا اللہ پاک نے یقین دلایا تھا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور پھر خوشیاں سکون بن کر برستی ہیں۔ دامیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ آنسو بہا رہی تھی، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے، اطمینان کے تھے۔ لاہور کے مشہور ہسپتال کی عجیب و غریب غلطی کا پردہ 4.5 سال بعد معجزاتی انداز میں فاش ہوا تھا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور اس آگ نے رانیہ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ایک قیامت تھی جو گزری۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ خبر سنتے ہی کسی بھربھری مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھتی چلی گئی۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، لیکن دل میں ایسی پھانس اٹکی جسے نہ وہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ کسی پرانی ممی کی طرح بت بنی رانیہ کو انفال نے جھنجھوڑ ڈالا، لیکن وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ کتنے ہی لمحے اس سکوت میں گزرے تو وہ جیسے ہوش میں آ کر بھی بدحواس تھی۔ پاگلوں کی طرح اٹھی اور گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ انفال نے اس کا بازو تھام کر بامشکل روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہسپتال مما، میرا بیٹا زندگی اور موت کے بیچ ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ اس کی آواز شدت غم سے پھٹ رہی تھی۔ اس حقیقت نے تو اسے ہوش و خرد سے مفلوج کر دیا تھا۔ یہ مت بھولو وہی بیٹا جسے تم نے اس حالت میں پہنچایا ہے۔ میں پاگل ہو گئی تھی مما، پاگل ہو گئی تھی، وہ چیخ پڑی۔ اس کا ذہن توازن برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ عجیب سے جذبات سے متصادم تھی۔ اذلان اس کا بیٹا تھا، اس کا سگا بیٹا، اور وہ اسی سے اتنی نفرت کر رہی تھی، اسے دھتکار رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں ڈھانپتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انفال نے اسے خود سے بھینچ لیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی جا رہی تھی۔ اذلان اس کا سگا بیٹا تھا، وہ اذلان جو حالہ سے محبت کرتا تھا، وہ اذلان جس نے ہمیشہ حالہ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا، وہ اذلان جس کی آنکھوں میں وہ خوف بھر چکی تھی۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اذلان کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ حیثیت، اہمیت اور ولدیت سب بدل گئی تھی۔ دامیر کا اس کے لیے والہانہ پن اس کے معصوم ذہن کے لیے ایک انوکھی خوشی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا۔ دامیر نے رانیہ کو طلاق بھجوا دی تھی۔ اب نہ کوئی ڈر تھا اور نہ خوف۔ رانیہ جیسی عورت کو جیسے ہی پتہ چلا اقسم اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس کی محبت اور ممتا ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کی ساری تڑپ اور ساری ممتا اذلان کے لیے پیدا ہو گئی۔ وہ اذلان جو اسے دیکھتے ہی سہم کر حالہ کے پیچھے چھپنے لگتا تھا۔ رہو ولاس کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ بند ہو گئے تھے۔ وہ ہر روز پاگلوں کی طرح آتی اور اذلان کو دیکھنے کی اور ملنے کی ضد کرتی رہتی۔
صبح کی چمکتی روشنی رؤف ولاس کی چمک دمک میں تحلیل ہو رہی تھی۔ نیلگوں آسمان پر کہیں کہیں منڈلاتے بادل سورج کی روشنی میں روئی کے گالوں جیسے حسین لگ رہے تھے۔ اسی حسین اور کشادہ آسمان تلے خوبصورت پورٹ سے آگے لان سے گزرتے ہی اندرونی حصے سے کہکہوں اور کلکاریوں کے سنگ ملی جلی آوازیں سماعت میں چل ترنگ بجا رہی تھیں۔ جب غم کے بادل چھٹتے ہیں تو نکھری اور اجلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسا ہی آغاز تھا ہر اس نفس کے لیے جو اپنے من پسند نشیمن کے لیے سرگرداں تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ ناشتے کے میر پر اذلان اور اقسم ناشتہ کرتے ہوئے بھی آپس کی چھیڑ چھاڑ میں مشغول تھے۔ قدرت نے بھی عجیب کھیل کھیلا تھا۔ دونوں بچوں کی محبت دونوں طرف شدید تھی۔ اذلان اگر حالہ کے لیے دھڑکن تھا تو اقسم اس کا اپنا خون، اپنا بھتیجا تھا۔ اسی طرح اقسم اگر دامیر کے دل کی دھڑکن تھا تو اذلان اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ دامیر ہر وقت حالہ کے حولے کے گردا گرد رقصاں تھی۔ محبت کی اس نئی انوکھی اور میٹھی چبھن نے دونوں کو پاگل کر رکھا تھا۔ دامیر کی بے پناہ محبت اور جذبوں کی شدت میں مصطفیٰ کہیں دھندلانے لگا تھا۔ وہ اب ایک خوبصورت یاد تھا اور دامیر اس کا آج، اس کی کل کائنات۔ اس کی بے پناہ محبتوں سے سرشار وہ ہر وقت شکر گزار سے پھرتی تھی۔ دامیر لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کے منظر نے مسرور کر دیا۔ شب خوابی کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح وجاہت اور مردانگی کا معرکہ لگ رہا تھا۔ حالہ گہرے نیلے رنگ کی شفون سوٹ میں ملبوس تھی۔ بالوں کو ہلکا سا کیچا لگا کر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ باری باری شرارتیں کرتے اقسم اور اذلان کے منہ میں نوالے ڈال رہے تھے۔ بائیں طرف کی نشست پر براجمان نین تارا اس سب سے محظوظ ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ، دامیر کی گھمبیر اور حشاش پشاش آواز گونجی۔ سب نے ایک ساتھ گردن گھمائی۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بیٹے ناشتہ کم اور باتیں زیادہ کر رہے ہیں۔ وہ مصنوعی خفگی سے گھورتا ہوا نین تارا کے قریب والے کرسی پر براجمان ہوا، جو نہایت ملائمیت اور پرمسرت مسکراہٹ سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ دامیر کا چھٹی کے دن یوں صبح جلدی اٹھنا نہایت خوشگوار اور حیران کن بات تھی۔ دیکھو اب بابا نے بھی نوٹ کر لیا کہ آپ دونوں باتیں زیادہ کر رہے ہو اور ناشتہ نہیں کر رہے ہو۔ حالہ بچوں کو ڈانٹ رہی تھی جب وہ نین تارا کی طرف متوجہ ہوا۔ دل فریب سی مسکراہٹ کھلتی ہنسی میں تبدیل ہوئی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ نین تارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہ جانے کب اس کو یوں کھل کر ہنسنا آ گیا تھا۔ وہ کتنا خوبرو لگتا تھا۔ یوں لگتا زندگی کی شادابیاں اس پر مہربان ہو گئی ہیں۔ کیوں تم بھی تو اپنے بیٹوں کو ایسے ہی محبت سے دیکھ رہے تھے؟ کیا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی؟ وہ یوں ہی مسکراتی محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھ سکتی ہیں۔ وہ خفیف سا کہا لگا گیا۔ تمہارا زندگی کی طرف واپس لوٹنا میری سب سے درینہ خواہش تھی، تو اب ایسے دیکھنا تو بنتا ہے۔ وہ پلیٹ سامنے رکھتا ہوا رکا اور پھر کچھ شریر سے انداز میں حالہ کی طرف اشارہ کیا جو دونوں بچوں کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نین تارا نے سرشاری سے گہری سانس لی اور حالہ پر نگاہ دوڑائی۔ اس کو تو دیکھتے ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہی بنے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے یہ سب تو اللہ چاہتا تھا۔ انہوں نے اذلان کی طرف دیکھا، اور انسان کو اللہ کی حکمت بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ دامیر پلیٹ میں آملیٹ رکھتا ہوا اس بات میں سر ہلا گیا۔ آئی لو یو موم۔ وہ میز پر کوہنی اٹکاتا پوری طرح ان کی طرف مڑ گیا۔ آئی لو یو ٹو بیٹا۔ نین تارا کے لہجے میں ڈھیروں محبت تھی اور آنکھوں میں گھلی شفقت ان کے پرسکون ہونے کی نشاندہی تھی۔ بچوں کا ناشتہ ختم ہو گیا تھا اور وہ اب حالہ سے باہر لان میں جانے کی ضد کر رہے تھے۔ مما میں بچوں کے ساتھ باہر لان میں ہوں۔ وہ نین تارا سے مخاطب ہوئی تو وہ یوں ہی مسکراتی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ دامیر حسب معمول موبائل پر نیوز لگا چکا تھا۔ شکست کا احساس ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ رؤف ولاس کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ حلیہ بے حال تھا۔ گردن تک کٹے بال الجھے اور بکھرے سے تھے۔ وہ چہرہ جو کبھی گلابی اور سفید ہوتا تھا اب زردی مائل تھا۔ میک اپ سے عاری چہرہ، سوزش زدہ آنکھیں، وہ بدحال بیٹھی تھی۔ رؤف ولاس سے اٹھتے مسرور سے شور نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اذلان اور اقسم کے ہنسنے کی آوازیں اسے بے قرار کر گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے سیٹ بیلٹ کھولتی گاڑی سے باہر آئی۔ گیٹ کھلا تھا۔ گارڈ ایک طرف کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ تک پہنچی اور اس سے پہلے کہ گارڈ بھاگ کر اسے روکتا وہ گیٹ عبور کرتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ وہ یوں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی داخلی حصے سے لان کی طرف آئی کہ حالہ سمیت دونوں بچے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ گارڈ اس کے پیچھے آوازیں لگاتا ہوا بھاگا آ رہا تھا، مگر وہ تو جیسے کسی کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ اقسم اسے دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑا۔ مما مما، وہ باہیں پھیلائی جیسے اس کے قریب پہنچا۔ وہ اقسم کے پاس سے گزرتی حالہ کے قریب پہنچی جس کے پیچھے اذلان چھپ کر کھڑا تھا۔ اقسم ماں کی اس لاپرواہی پر دل برداشتہ سا مڑا۔ اذلان بیٹا، میرے پاس آؤ، ایک دفعہ، میں تمہاری مما ہوں۔ حالہ نے قابل رحم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اذلان حالہ کے پہلو میں چہرہ چھپائے اس کے گرد مضبوطی سے باہیں حائل کیے ہوئے تھا۔ وہ رانیہ کی ہر کوشش کے خلاف مزاحمت کر رہا تھا۔ رانیہ نے چند منٹ کی کوشش کے بعد تڑپ کر حالہ کی طرف دیکھا۔ حالہ پلیز تم ہی اسے کچھ کہو نا، اسے کہو میرے پاس آئے۔ حالہ کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی ایک ماں تھی۔ حالہ نے اذلان کے ہاتھ کو تھام کر اپنے پہلو سے الگ کیا۔ وہ سہما ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ بیٹا، رانیہ آنٹی آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، اور آپ جانتے ہو نا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اذلان نے معصومیت سے سر ہلایا۔ آنٹی کے پاس جاؤ، وہ اچھی ہیں۔ حالہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ تھام کر رانیہ کے قریب کیا۔ رانیہ نے ایک شکر گزار نگاہ حالہ پر ڈالی اور پھر جیسے گرنے کے سے انداز میں اذلان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کو تھاما۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ بمشکل اتنا کہہ پائی اور پھر روتے ہوئے اذلان کو خود سے لپٹا لیا۔ اقسم یہ سب دیکھنے سے پہلے ہی اندر جا چکا تھا، جہاں اس نے رانیہ کے آنے کی خبر ڈائننگ ہال میں بیٹھے دامیر اور نین تارا تک پہنچا دی تھی۔ رانیہ اذلان کو خود سے لپٹائے مسلسل بول رہی تھی، میں اچھی مما نہیں ہوں بیٹا، لیکن مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے یوں مت ڈرو، مجھ سے دور مت جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ دامیر باہر آیا تو دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر لب سختی سے بھینچ لیے اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس تک پہنچا، لیکن حالہ نے ہاتھ کا اشارے سے کچھ بھی کہنے اور کرنے سے روک دیا۔ رانیہ نے اذلان کے چہرے کے ہر نقش پر بوسہ دیا، اسے سینے سے بھینچا اور پھر جیسے اسے اپنے پیچھے دامیر کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا تو وہ پریشان حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیرت کی بات تھی، دامیر آج اس پر چیخا نہیں تھا اور نہ ہی اسے کھینچ کر اذلان سے الگ کیا تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی رہی، پھر رانیہ یوں ہی نگاہیں جھکائی حالہ سے مخاطب ہوئی۔ لہجہ نہایت پزمردہ تھا۔ حالہ، شکریہ، تم نے آج میرے دل پر سے بہت بڑے بوجھ کو ہٹا دیا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا یہاں بار بار آنا تم سے برداشت نہیں کرو گے، اسی لیے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت دور جا رہی ہوں۔ وہ خاموش ہوئی اور پھر لرزتی سی پلکیں بمشکل اٹھا کر دامیر کی طرف دیکھا، جو صرف حالہ کے اشارے کا پابند ہوا تھا۔ میں غلط تھی دامیر، تم پتھر نہیں تھے۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ہمیشہ اپنی ذات کو اہمیت دی، اپنی خوشی اور اپنے سکون کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس رشتے میں بندھنے کا مطلب صرف ایک خوبصورت کپل ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی روح سے تعلق رکھنا بھی ہوتا ہے، اور روحیں ظاہری خوبصورتی کی محتاج نہیں ہوتی۔ دامیر کے چہرے کا تناؤ کم ہوا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ رانیہ نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ حالہ کی طرف دیکھا۔ تم بہت اچھی ہو حالہ، بہت اچھی، پلیز میرے بیٹوں کو ہمیشہ یوں ہی پیار سے رکھنا۔ حالہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ میں جاتی ہوں، ویسے تو کبھی پاکستان واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر کبھی آنا پڑا تو پلیز مجھے یوں اذلان اور اقسم سے ملنے دینا۔ حالہ نے دامیر کی طرف دیکھا، وہ پلٹا اور واپس چل پڑا۔ چند سیکنڈ دونوں کی نگاہیں اس کی پشت کو گھورتی رہیں، پھر حالہ رانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم جب بھی یہاں آنا چاہو دروازے کھلے ملیں گے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ شکریہ۔ اقسم اس کے قریب آ گیا تھا، وہ جھکی اور اقسم کو گود میں لے لیا، اس کی گال پر بوسہ دیا۔ مما، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں بیٹا۔ اس نے زور سے اسے اپنے ساتھ چپکا لیا۔ حالہ آسودگی سے مسکرائی۔
وقت، حالات، رویے، دکھ، غم، دھوکے اور دھچکے انسان کو رفتہ رفتہ بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو خود کی غلطی کوتاہیوں کو سمجھ جاتا ہے۔ ہم اگر کسی دوسرے سے موازنہ کرتے رہیں تو ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں، حسد میں جلتے ہیں، کڑتے ہیں، اور یہ آگ اندر ہی اندر ہماری ساری مثبت طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم منفی ہو جاتے ہیں، ہمیں ہر چیز، ہر بات بری لگتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، حسد، جلن، کمتری، برتری اور ناشکری جیسے سارے احساسات کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے۔ سب کی زندگی مختلف ہوتی ہے، سب کی زندگی خوشی اور غموں کا مجموعہ ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں کوئی کمی، کوئی دکھ لیے ہوئے ہے۔ کسی کے پاس والدین نہیں ہیں اور کوئی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ کسی کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن سکون نہیں۔ کسی کے پاس دولت کے انبار تو نہیں لیکن سکون ہے، اور وہ سکون شکر گزار ہونے سے ہی ملتا ہے۔ رانیہ کے بعد میرب اور نرمین کو بھی زندگی کے ایسے ہی دھچکوں نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ حالہ کے لیے جو نفرت وہ دل میں رکھتی تھی اب انسیت اور عقیدت میں بدل گئی تھی۔ بدلتی بھی کیوں نہ، حالہ نے نرمین کا رشتہ مصطفیٰ کے قریبی دوست علی کے چھوٹے بھائی سے کروایا تھا۔ علی کا چھوٹا بھائی عبداللہ بہت ہی نیک، شریف، خوبرو اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ نرمین کی طرح اس کا بھی کچھ وجوہات کی بنا پر رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ جس لڑکی سے اس کی نسبت طے تھی وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ 4 سال کے رشتے کے بعد عبداللہ نے ہی خوش اسلوبی سے نسبت ختم کر دی تھی۔ نرمین اور میرب بہت خوش تھیں۔ عبداللہ ایک اچھی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا اور لاکھوں میں کماتا تھا۔ کہتے ہیں نہ اللہ ہمارے صبر پر ہمیں پہلے سے زیادہ بہتر عطا کرتا ہے، اور نرمین پر بھی اللہ مہربان ہوا تھا۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ طے پایا تھا۔ آج علی کے سب گھر والے شادی کی تاریخ رکھنے میرب کے والدین کے گھر آ رہے تھے۔ میرب نے اس چھوٹی سی تقریب کے لیے حالہ اور دامیر کو خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ دامیر کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ حالہ ڈرائیور کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ ہلکے پیازی رنگ کے نفیس کامدار جوڑے میں ملبوس تھی۔ کانوں میں ننھے ننھے دھڑکن دار چمک والے آویزے تھے۔ گھنے آبشار بالوں کو کندھوں پر گرایا ہوا تھا۔ سب اسے خاص اہمیت دے رہے تھے کیونکہ اتنا اچھا رشتہ اسی کے توسط سے ہوا تھا۔ وہ اس وقت نرمین کے کمرے میں اسے تیار کر رہی تھی جب میرب مسکراتی ہوئی وہاں آئی۔ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، نرمین تیار نہیں ہوئی کیا؟ میرب بھی سبز رنگ کے شفون جوڑے میں نفاست سے تیار تھی۔ نرمین بالکل ریڈی ہے، دیکھیں تو کیسی لگ رہی ہے؟ حالہ نے مسکراتے ہوئے نرمین کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے اٹھا کر چہرہ اوپر کیا۔ وہ گلال ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے چند ہفتوں میں ہی دل جیت لیا تھا۔ ماشاءاللہ، تھینک یو حالہ، اتنا پیارا تیار کرنے کے لیے۔ حالہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں جی، میں نے کوئی بہت تیار نہیں کیا، یہ تو نرمین خود بہت پیاری ہے۔ بالکل، میری دونوں بہنیں بہت پیاری ہیں، میرب نے پاس آ کر دونوں کے گالوں کو چھوتے ہوئے پرمسرت لہجے میں کہا۔ حالہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرب کا یہ رویہ اسے مسرور کر گیا تھا۔ وہ اس مخلص محبت کے لیے برسوں ترسی تھی۔ آپ خود بہت پیاری ہیں بھابھی، میرب جذب سے مسکرائی۔ چلو اب اسے لے کر آؤ، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، میرب نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حالہ نے نرمین کو اٹھایا اور پھر لجاجت سے سمٹتی نرمین کو لے کر مہمان خانے میں آ گئی۔ وہاں علی سمیت اس کے سارے گھر والے موجود تھے۔ علی کی بیوی نادیہ نہایت اپنائیت سے حالہ سے ملی۔ کہہ کہوں اور ہنسی مذاق میں اسی ماہ کی آخری تاریخوں میں شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ بھی نادیہ کے گلے لگ کر مبارکباد دینے کے لیے اٹھی تھی جب ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ سر چکرا گیا، جسم میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ نادیہ فوراً نہ سنبھالتی تو شاید وہ زمین بوس ہوتی۔ حالہ کیا ہوا؟ نادیہ کی چیخ پر سب نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر نادیہ کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ حالہ نے آہستگی سے گھنی پلکوں کی جھالر اٹھائی۔ آنکھیں پوری کھلیں تو وہ ہسپتال کے بستر پر نیم دراز تھی۔ 3 سے 4 نفوس کی ہلکی ہلکی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پریشان سے سر کو تھامتی اٹھی تو ڈاکٹر کے سامنے ایک طرف لگی نشستوں پر بیٹھے میرب اور احمد ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے۔
دونوں کے چہروں پر خوشگوار مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ سامنے نشست پر بیٹھی ڈاکٹر بھی مسکرا رہی تھی۔ حالہ تعجب سے آنکھیں پھیلائی ان کو گھورنے لگی۔ وہ لوگ ایسے معنی خیز مسکراہٹ کیوں سجائے ہوئے تھے؟ اس کے ذہن میں سارا گزشتہ منظر گھوم گیا جب وہ چکرا کر گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ بھابھی، کیا ہوا تھا مجھے؟ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسز دامیر پلیز آئیں، ادھر بیٹھیں۔ ڈاکٹر نے معنی خیز مسکراتے ہوئے خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ میرا مبہم سا ہنس رہی تھی، البتہ احمد ذرا خجل تھا۔ میں ذرا دیکھوں دامیر پہنچ گیا ہوگا۔ وہ لجاجت سے نظریں چراتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالہ اسی طرح ششدر اور الجھی سی ڈاکٹر کے سامنے نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ کبھی ڈاکٹر کی طرف اور کبھی میرب کی طرف دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے کسی گہرے راز کو مبہم رکھنے کے غمازی تھے۔ ڈاکٹر حالہ کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا تعجب دیکھ کر خفیف سا کہکا لگاتی ہنسی اور پھر نہایت ملائم لہجے میں مخاطب ہوئی۔ مبارک ہو حالہ، آپ ماشاءاللہ سے ایکسپیکٹڈ ہیں۔